جی وارانسی کے اندر کچھ مہیلاؤں نے مسلم مہیلاؤں نے شری رام کی آرتی کی ہے، تو اس کو اسلام میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو عمل آپ نے پیش کیا ہے، تو جہاں تک اسلام میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی کا سوال ہے، اور جو مسلمانوں کو اس سلسلے میں جو ہدایات دی جاتی ہیں، وہ سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، اس سے گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا پاپ ہو جائے، لیکن قدرت جو اس سنسار کا پیدا کرنے والا ہے، وہ قرآن میں جگہ جگہ وعدے کرتا ہے کہ ہم تمہاری اگر آسمان و زمین کے درمیان پاپ کو بھی بھر کر لاؤ گے تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنا، یعنی اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے میں اگر تمہاری آستہ میں ذرا سا بھی دراڑ پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے یہاں وہ معافی کے لیے اس میں گنجائش نہیں رہے۔ یہ قرآن کی تصریحات کا میں یوں سمجھو کہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا۔ یعنی میں بڑے سے بڑا جرم اور گناہ کر لوں، لیکن مجھے اس رب سے یہ امید ہی نہیں بلکہ اس کے وعدوں کی وجہ سے یقین ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا اگر میں سچی توبہ اس کے سامنے کر لوں۔ لیکن اگر یہ کام جو آپ نے بتایا ہے کہ کچھ مہیلاؤں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ اس کی طاقت، چونکہ پوجا جو ہے وہ صرف اس سنسار کے پیدا کرنے والے کہ جس کی طاقت، قوت، صفت میں دنیا کی کوئی ہستی شریک نہیں، اور جتنے بھی ہمارے برادران وطن ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ سب حالانکہ اپنی ان کی آستھاؤں کا سوال مختلف دیوی دیوتاؤں سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی سنکٹ آتا ہے تو ان کے زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے کہ اوپر والا ہی اس سلسلے میں رحم کرے گا۔ یعنی آستھا کا تو سب کی سوال جڑا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں سے بہ کے کہ انہوں نے اس کی طاقت اور قوت کے برابر میں لا کے دوسرے کو کھڑا کر دیا، حالانکہ وہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ تو میں قرآن کی روشنی میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، خدا کے قرآن کا صاف فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یعنی اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی اور کو عبادت میں اس کا درجہ دینا، یہ اللہ کے یہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسرے، اگر وہ اسی حال میں بندہ چلا گیا تو وہ دائرہ اسلام میں کل قیامت میں اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر شمار ہوگا۔ دوسرے، میسنجر آف اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر کے آئے اور ساری دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ ان کے لیے انسانیت کا سب سے اعلیٰ درس کیا ہے، وہ ہے ساری مخلوقات جن پر ایک نہ ایک دن فنا طاری ہونی ہے، ان کو چھوڑ کر رب معبود کی پوجا کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ ہمارے محبوب نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور آپ نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر تجھے جلا دیا جائے، سولی دے دی جائے، مظالم کی انتہا کر دی جائے، لیکن تو تب بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے واقعے میں مجھ سے سوال پوچھا ہے، اگر واقعتاً ان عورتوں نے یہ کام، واقعتاً کہہ رہا ہوں، اگر واقعہ اس کے خلاف ہے، مثلا جیسا کہ یہ دور چل رہا ہے، اس وقت میں کچھ سیاسی مکر و فریب بھی اس کے پیچھے شامل ہو سکتے ہیں، کچھ اور تدابیر بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی دہلی میں ایک بڑے معاملے میں کچھ لڑکوں ہی کو برقع اڑا کر جو ہے کانفرنس میں شامل کیا گیا تھا، تو کچھ اس طرح کے سیاسی بازیگر بھی لوگ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں اسلام کی حقانیت اور صداقت پر حرف اور اعتراض لگانے کے لیے اور اہل ایمان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے۔ میں آپ سے بہت اچھا سوال کیا، سوال کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا، لیکن آپ چونکہ ایک معتبر نام ہے اس ملک کی میڈیا میں، میں آپ کے حوالے سے ایک بات ضرور پہنچانا چاہوں گا ملک واسیوں کو کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں، میں اس حکومت اور اس نظام اور اس عہد کا نمائندہ ہوں کہ جس عہد کے حکمران ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر ملک اور دنیا کے بڑے بڑے کج کلاہوں کو اور بڑے بڑے شہنشاہوں کو فرمان لکھا کرتے تھے۔ میں اس ریاست اسلامی کا ایک ادنا نمائندہ ہوں ہندوستان میں کہ جو کھجور اور ذرا سی ادنا غذائیں کھا کر ان کو یہ فکر رہا کرتی تھی کہ کہیں ہماری پبلک میں کوئی آج بھوکا تو نہیں سویا۔ یہ سیدنا حضرت عمر جو جرنیل ہیں اسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ عمر تیرا کیا حال ہوگا
اگر تیرے دور حکومت میں جو ہے دریائے فرات پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا اور بھوکا مر گیا تو یہ ہماری روشن باب ہے. میں تو صرف حکومت تک، آوان حکومت تک اور سارے ممبران تک یہ نصیحت پہنچانا چاہوں گا کہ ان مسائل میں الجھنے اور الجھانے کے بجائے ملک سے سماجی ناانصافی کو، ملک سے معیشت کی بھوکمری کو، کمزوری کو، ملک سے نہتے اور کمزور اور بے بس لوگ جو خط افلاس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ان مسائل کو اٹھائیے، ان مسائل کو عام کیجیے اور ان مسائل کو ہی اپنی حکومت کے منشور میں اور اپنے حکومت کے ایجنڈے میں شامل کیجیے. ہر حاکم کو یہ فکر ہو انہوں نے آرتی اتاری یا نہیں اتاری اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ملک والوں کا حق ادا نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اس لیے میں حکومت کے ذمہ داروں سے بھی اور جو میڈیا ہے ہماری، چونکہ اس سلسلے میں ہماری حکومت کا چوتھا ستون میڈیا کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں کو اس سلسلے میں آگاہ کرے کہ ملک میں طلاق کا مسئلہ، ملک میں جو ہے وہ مندر مسجد کا مسئلہ، ملک کو ایمان والوں میں اور ہندوؤں میں بانٹنے کا مسئلہ، اور روزانہ نت نئے کبھی جو ہے عورت اس کے حج کے ساتھ اپنے اس کے ہی ساتھ سفر کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی. ارے بھائی بابا، جو حج کرے گا یہ اس کا میٹر ہے، اس کی فکر ہے، تمہیں اس سلسلے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دنیا نے چنا ہے، آپ اس کا احتیاط کیجئے کہ آپ کے دور حکومت میں کسی کا حق ضائع نہ ہو. یہی انسانیت کا پیغام ہے. اور سنو، ملک وہی مضبوط ہو سکتا ہے منافقانہ اگر کسی نے برقع اوڑھ کر تمہاری دلجوئی کے لیے منافقانہ طور پر اگر یہ کام کر بھی لیا تو کیا اس سے ملک متحد ہوگا؟ ملک متحد ہوتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مذہب کے اتحاد سے کبھی نہیں. ملک متحد ہوتا ہے انسانیت سے، ملک متحد ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد اور غم میں شریک ہونے سے، ملک متحد ہوتا ہے بغیر کالے گورے اور چھوٹے اور بڑے کی تمیز کیے ہوئے حق والے کو حق دینے سے. یہ بات اگر ہمارے ملک میں عام ہو جائے گی تو یہ ہندوستان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور کسی آتنکواد یا کسی بھی انسانیت کو نقصان پہنچانے والی حکومت یا انسانوں کو ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے تو اب آپ کا کہنا ہے کہ اسلام کے حساب سے یہ جو انہوں نے پوجا کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے نہ کہ پوجا کی ہے، ان کی صرف عزت کرنے کے لیے کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو پروش ہے، آدمی ہے، تو ان کی عزت کے لیے کام کیا تھا، نہ کہ ہم لوگوں نے ان کی پوجا کی ہے. ان عورتوں کا یہ کہنا ہے. تو وہ کہاں تک جائز ہے اور نہ؟ دیکھو ایسا ہے، اسلام میں ہر مسئلے کی حدود ہے. وندنا کہتے ہیں پوجا کو، وندنا کہتے ہیں پوجا اور اس کے عمل کو. جہاں تک احترام کا مسئلہ ہے تو احترام تو ہمارے یہاں ماں کا اتنا رکھا گیا کہ اس کے پیروں تلے سورگ بتائی گئی، لیکن ہمارے یہاں اتنا احترام ماں کا ہونے کے باوجود ماں کی پوجا کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہے دنیا میں ہمارے لیے، لیکن پوجا کی اجازت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں دی گئی. لہذا وہ عورتیں اب اپنی اصل صورتحال مفتیان کرام کے سامنے رکھیں اور اپنے معاملے کو لکھ کر اس پر فتویٰ لیں. جو صورتحال آپ نے بتائی ہے وہ خارج از اسلام ہونے کی ہے، اور اگر وہ اس انداز کی کوئی بات کر رہی کہ ان کو فورس کیا گیا، زبردستی ان کے ساتھ کی گئی، وہ مسائل الگ ہیں. بالکل میں اس پر بغیر اس حقیقت حال تک پہنچے ہوئے کوئی ٹپنی کروں اور کوئی فتویٰ صادر کروں، یہ بالکل فتویٰ صادر کرنے کی نہ مجھے اتھارٹی ہے. البتہ تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن تبصرہ بھی جب تک صحیح صورتحال ہمارے سامنے نہ آ جائے. جتنی صورت آپ نے بتائی ہے اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے.